मेरा नाम नईम है। मेरी उम्र 20 साल की थी जब मुझे एक लड़की से इश्क हो गया था। वो लड़की इस वक्त 16 साल की थी और मेरे एक सर की बेटी थी। मैं जब भी सर से पढ़ने जाता तो वो लड़की मेरे सामने आ जाती थी। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। इसका नाम समरा था। वो दिखने में काफी खूबसूरत और फिट थी। इसकी ड्रेसिंग इस पर काफी सूट करती थी। हर तरह का रंग इस पर जचता था। एक मर्तबा सर किसी काम से बाहर गए तो समरा मुझे पानी देने आई। मैंने समरा को झुकते हुए देखा तो अपने जज्बात को कंट्रोल न कर पाया। मेरी इस हरकत पर समरा वापस चली गई। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मुझे समरा के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अगले दिन मैंने इससे माफी मांगी और एक पेपर पर सॉरी लिखकर नीचे अपना नंबर भी लिख दिया। समरा ने मेरे जाने के बाद वो पेपर उठाया था। मुझे अब इसका इंतजार था। मैं दिखने में अच्छा खासा था। मेरी जिसामत काफी दुबली सी थी, लेकिन मैं बिल्कुल फिट था। रात होते ही समरा का मुझे मैसेज आया तो मेरा दिल खुशी से झूम गया और मैं काफी ज्यादा खुश होने लगा था कि मेरी महबूबा ने मुझ तक रसाई हासिल कर ली है। समरा मुझसे अब हर रोज बात करती थी और इस तरह हमारे बीच दूरियों की सारी दीवारें गिरने लगीं। हम लोग फोन पर बातें करना शुरू हो गए थे। मैं समरा से तरह तरह की फरमाइशें करता था और मेरी हर बात मानती थी। मुझे जिस तरह का पोस्ट पसंद होता था वो मुझे इस तरह की तस्वीर भेजती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसे अपने हुस्न की तस्वीर मांगने का कहा और इससे ज्यादा गहरी बातें करने लगा था। वो बहुत शर्मा जाती थी, लेकिन मैं इसको यही कहता था कि मुझ पर भरोसा रखो, ये सब राज रहेगा। दिन गुजरते रहे और हम दोनों फोन पर ही सब कुछ करते रहे। मुझे भी सुकून मिलता था और वो भी एंजॉय करती थी। मैंने सोच लिया था कि समरा को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा और वैसे भी इसके अब्बू से मैंने इस हद तक दोस्ती कर ली थी कि इसका रिश्ता मांग सकती। मैंने एक दफा समरा से मिलने की बात की थी, क्योंकि जो हम मिलकर कर सकते थे वो सब फोन से नहीं हो सकता था। समरा ने मुझे बताया कि इसका ट्रिप जा रहा था। मैंने ये अच्छा मौका समझा और इसके पीछे पीछे मरी जाने की तैयारी करने लगा। इसकी बस एक अच्छे होटल के पास रुकी थी। मैंने भी इसी होटल में अपना रूम बुक करवा लिया था। इस रूम को मैंने अच्छे गुलाब के फूलों से सजवाया था ताकि समरा का मूड बन सके। समरा मेरे कहने के मुताबिक ही मेरे रूम में आ गई थी। मैंने इसको सरप्राइज देने के लिए रूम की लाइट ऑफ कर दी थी। समरा जैसे ही आई तो मैंने इसका वेलकम किया और इसे पीछे से अपने साथ लगा लिया। वो भी इस कार्रवाई पर मेरा साथ देने लगी थी। मुझे भी समझ लग गई थी कि वो क्या चाहती थी। मुझे अब जल्दी से अपना काम करना था। समरा भी अपनी नई जवानी के आगे हार चुकी थी और इस तरह इस रूम में हमारी सरगोशियां गूंजने लगी थी। हम दोनों ने हर हद पार की थी। अगली सुबह मैंने समरा को उठाया और इसे कॉलेज के टोले में शामिल होने के लिए कहा, पर वो रोहानसी हुई और कहने लगी कि क्या आखिरी मर्तबा वो फिर से कर सकती है। मैंने इसकी बात का पास रखा और दोबारा इस पर झुक गया। वो भी रात की तरह मेरा साथ देने लगी थी। मेरे हर अमल पर इसके लिए प्यार झलक रहा था। मैं इसे किसी भी तरह से खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। तकरीबन 10 मिनट के बाद इससे अलग हुआ और अब इसे सीरियस होकर जाने का बोला था, तो वहां से वो चली गई। मैं भी अपनी वापसी की तैयारी करने लगा था। मुझे मेरे दिल की दवा तो मिल ही चुकी थी। अब मेरा 1 महीना आराम से निकल सकता था। मेरे अंदर एक सुकून सा छा चुका था। ऐसे सुकून के साथ मैं अपने घर वापस चला गया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे मामू का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मेरे मामू की उम्र निकलती जा रही थी और इनका रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था। मुझे इस वक्त अकल न आई कि मैं पूछ सकूं कि रिश्ता किस घर में हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे सर पर आसमान तो तब गिरा जब मुझे समरा ने बताया कि वो उम्मीद से है। मैं हैरान हो गया था। मैं मानने से इनकार करने लगा था, क्योंकि मुझे लगा जैसे मैंने गलती नहीं की। मैंने समरा को बच्चा गिराने का मशवरा दिया, पर वो रोने लगी थी और मेरी कसम देने लगी कि प्लीज मुझे अपना लो। मैं ये औलाद कभी भी नहीं गिरा सकती। ऐसा करना गुनाह का काम है।
پر میں اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے سمرا کا نمبر بلاک کر دیا۔ میں ایک دم سے بھول گیا تھا کہ سمرا میری محبوبہ تھی، میری عاشقی تھی۔ بس مجھے یہی خیال تھا کہ یہ بوجھ میں اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ میرے ماموں کی شادی کی تاریخ فکس ہونے والی تھی۔ میری امی نے بتایا کہ لڑکے کے ابو کہہ رہے ہیں کہ لڑکی امید سے تھی جب اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ بات انہیں پہلے بتانی چاہیے تھی، پر میرے ماموں نے رشتہ پکا کر لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب شادی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سادگی سے رخصتی ہوگی اور وہ اس بچے کو اپنا نام دیں گے کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی۔ اس طرح میرے ماموں مومانی کو سادہ طریقے سے اپنے گھر نکاح کر کے لے آئے تھے۔ میں نے مومانی کو دیکھا تک نہ تھا۔ اب میں اپنی نوکری کی تلاش کرنے لگا تھا۔ اچانک مجھے اسی چکروں میں ایک لڑکی اپنی جانب کھینچنے لگی تھی۔ میرے اندر کی بے چینی دوبارہ بڑھنے لگی تھی۔ تقریباً 1 سال میں نے اس لڑکی کو پھانسنے پر ضائع کر دیا اور ایک رات وہ لڑکی میرے بستر تک آ چکی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو نہ جانے کیوں سمرا کا چہرہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے فوکس کرنے کی کوشش کی تو میں چاروں طرف سمرا کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو تنگ آ کر پیچھے دھکا دیا اور باہر نکل آیا۔ میری زندگی بے سکون ہو گئی تھی، جیسے میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ نہ جانے سمرا کس حال میں ہوگی، کیا وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہوگا۔ ان سب باتوں سے مجھے ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی جاب کی تلاش کرنے کے لیے اپنے ماموں کے گھر پناہ لی۔ آج تک میں اپنی مومانی سے نہیں ملا تھا اور میں نے پچھلے مہینے ہی ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر سنی تھی۔ میں نے ماموں کو سلام کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ کیا میں مومانی سے مل سکتا ہوں، تو میرے ماموں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں بہت ہنسی خوشی مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر مومانی سے ملنے گیا اور سامنے اسے دیکھ کر وہ مٹھائی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس کے سرانے میرا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، پر وہ ہو بہو سمرا پر گیا تھا۔ میں نے اس بے یقینی سے اسے دیکھا، پر نظر ملانے سے قاصر تھا۔ تبھی چہرہ جھکا دیا۔ سمرا کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ میں ویسے ہی واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ میرا دل ٹھاٹے مار رہا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، اسے ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں محسوس کروں۔ یہی سوچ کر میں اگلے دن اپنے بیٹے سے ملنے گیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ پہلے رو رہا تھا، پر میرے پاس آتے ہی چپ ہو کر مجھے گھورنے لگا تھا، جیسے مجھ سے شکوہ کر رہا ہو۔ اچانک ہی سمرا نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا اور مجھے نفرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میں اسے بلانا چاہتا تھا، پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے روک لیا تھا اور مجھے بد دعا دینے لگی۔ میں فوراً روم سے باہر چلا گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میرے ماموں کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور بستر کے مریض بن گئے تھے اور رات دن کھانستے رہتے تھے۔ سمرا نے ان کا روم بھی چینج کر دیا تھا۔ اب وہ بچے کے ساتھ دوسرے روم میں ہوتی تھی اور میں ماموں الگ روم میں ہوتے تھے، پر 2-3 دن بعد وہ دونوں اکٹھے سوتے تھے تو میں جان جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو دروازہ بجاتا رہا، پر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ رات ہو چکی تھی، مجھے لگا کہ سب سو چکے ہیں۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ میں جیسے ہی سمرا کے روم میں گیا تو اس کی گندی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کر رہی ہے۔ میں اپنے روم میں آیا، اس کی وہ آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی، پر میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ میں جان گیا تھا کہ ماموں اس کی ضرورت صحیح پوری نہیں کر رہے، جب ہی اسے خود سے کرنے کی ضرورت پڑی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ کچھ دن بعد میں نے اس کا سامنا کیا کیونکہ ماموں سو چکے تھے اور میں نے اس کو صاف کہہ دیا کہ اس کی طلب میں پوری کروں گا، تو وہ چلانے لگی کہ اب وہ مجھ پر بھروسہ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ سمرا، اب میں تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ جب سے میں تم سے دور ہوا ہوں میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی کاروبار، کوئی جاب، کچھ بھی نہیں تھا، تبھی میں نے خود کو تم سے دور کیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اسے سمیٹا اور ایک دفعہ پھر سے میں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اپنے ماموں کو دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔
بچے کو میں نے دوسری طرف لیٹا دیا اور خود سمرا کے پاس آ گیا۔ میں نے سمرا کو جی بھر کے پیار کیا تھا، وہ بھی مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے دعا کرنے کا کہا کہ کچھ ایسا ہو کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، اور وہ یہ سب کچھ چھپ کر نہ کرنا پڑے ہمیں۔ اور پھر شاید اس کی یہ دعا قبول ہو گئی جب میرے ماموں کی وفات ہو گئی اور سمرا نے اپنی عدت پوری کی، جس کے بعد گھر والوں نے مسئلہ بنایا کہ اب سمرا کو کون سپورٹ کرے گا۔ میں اس وقت اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا کہ مجھے سمرا اور اس کا بچہ قبول ہے، میں نے اپنانا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سب گھر والوں کو میرا فیصلہ ماننا پڑا اور میں نے سمرا کو اپنا کر اس کے سارے پچھلے گلے شکوے دور کر دیے۔ اسے بھی اب مجھ سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ 1 سال بعد ہی ایک اور بیٹا ہو گیا۔